الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے انسان آئے اور آئے تھے، آتے رہیں گے، لیکن ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمینہ کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے، جیسا کہ بچہ کے پیٹ کے اندر رہنے کی عام طور پر جو مدت ہوتی ہے وہ 9 مہینے سمجھی جاتی ہے۔ بچہ 9 مہینے سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے اور کم بھی رہ سکتا ہے، لیکن عام طور سے جو ہے بچے کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت مانی جاتی ہے وہ 9 مہینے مانی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، حضرت آمینہ کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے، اور ان 9 مہینوں کی داستان میں آپ کو سناؤں گا۔ جب آپ ان 9 مہینوں کی داستان آپ سنیں گے تو آپ خود یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کے جیسا اس دنیا کے اندر نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا، نہ ہے، نہ آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب پہلا مہینہ چل رہا تھا اور اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تو پہلا مہینہ چل رہا تھا، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ صبح کا سہانا وقت تھا، اور میرے گھر کی کھڑکی بھی بند تھی، میرے گھر کا دروازہ بھی بند تھا، میرے گھر کی چھت بھی بند تھی، میرے گھر کی دیواریں بھی بند تھی، آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، چاروں طرف سے گھر بند تھا، اور صبح کا سہانا وقت تھا، اور میں جاگ رہی تھی، سو نہیں رہی تھی بلکہ جاگ رہی تھی۔ تو میں نے ایک اجنبی، ایک نورانی چہرے والے شخص کو اپنے پاس دیکھا، یعنی اپنے کمرے کے اندر دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر ایک نورانی چہرے والا شخص آیا، تو میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اور گھبرانے کی بات ہی ہے، یہ تو عورت تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ بھی بند ہو، کھڑکی بھی بند ہو، اور دیواریں بھی بند ہو، چھت بھی بند ہو، آنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، اور اچانک کسی انسان کے سامنے کوئی اجنبی شخص آ جائے تو وہ بھی گھبرا جائے گا۔ کوئی دلیر سے دلیر اور دل والا انسان بھی ہوگا، آدمی بھی ہوگا، تو عورت کی بات تو بہت دور کی ہے، انسان جو آدمی ہے وہ بھی گھبرا جائے گا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، تو میں نے ان سے معلوم کیا من انت، تم کون ہو؟ تو ان آنے والے شخص نے کہا کہ آمینہ یہ مت پوچھ میں کون ہوں، بلکہ یہ پوچھ کہ میں کیوں آیا ہوں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو وہ آنے والے شخص کہنے لگے کہ آمینہ میں تجھ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اے آمینہ خوش ہو جا، کیا بشارت دینے کے لیے آئے ہو؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک سید الاولین والآخرین، کہ آمینہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ یعنی ابھی ہمارے نبی
پیٹ کے اندر ہیں، اور اللہ نے حضرت آمنہ کو خوشخبری دینے کے لیے ایک نورانی چہرے والے شخص کو بھیجا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ اچھا کہ تم کون؟ تو ان نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ میں آدم، میرا نام آدم ہے، میں نبی تھا، اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تم جا کر آمنہ کو خوشخبری دو، ہم تمہارے لیے جنت کی رائے ہموار کرتے چلے جائیں گے، تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ تو پہلے مہینے کے اندر حضرت آمنہ کو خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ جب دوسرا مہینہ شروع ہوا تو وہی صورتحال، وہی منظر۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے گھر کا دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند، دیواریں بھی بند، چھت بھی بند، آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ایک اجنبی شخص، ایک نورانی چہرے والے شخص کو دیکھا، میرے کمرے کے اندر آیا، میں گھبرا گئی۔ دوسرا مہینہ چل رہا ہے، میں گھبرا گئی، میں نے پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو؟ آنے والے، یہ پہلے جو آنے والے شخص تھے ان کا چہرہ الگ چمک رہا تھا، اور دوسرے مہینے کے اندر جو نورانی چہرے والا شخص آئے ان کا چہرہ الگ چمک رہا تھا۔ حضرت آمنہ نے ان سے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آمنہ یہ مت پوچھ کہ تم کون ہو، بلکہ یہ پوچھ کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اے آمنہ میں تم کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک رحمت للعالمین، کہ آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ اس کو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا رب رب العالمین اور ہمارا نبی رحمت للعالمین۔ دوسرے مہینے کے اندر حضرت آمنہ کو خوشخبری دینے کے لیے کون آئے؟ حضرت آمنہ نے پوچھا کہ ٹھیک تم کون؟ ٹھیک ہے اللہ میں اس بچے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، من انتا، مگر تم کون ہو یہ تو بتاؤ۔ ان آنے والے شخص نے، ان نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ میرا نام نوح ہے، میں تم کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہارے لیے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی ہمارے نبی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ ان کی ماں کو، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو خوشخبری دینے کے لیے نبیوں کو بھیج رہے ہیں۔ تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہی صورتحال، وہی منظر ہونا تھا، گھر کی کھڑکی بند، دروازے بند، سب کچھ بند تھے، وہی صورتحال پیش آئی۔ ایک نورانی چہرے والا شخص آئے، آ کر خوشخبری دی، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک شفیع المذنبین، اے آمنہ خوش ہو جا۔ لیکن جب یہ تیسرے مہینے کے اندر نورانی چہرے والے شخص آئے تو حضرت آمنہ گھبرائی نہیں، اس لیے کہ 2 مرتبہ کا واقعہ ہو چکا تھا، اب گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشخبری دینے کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا خوشخبری لے کر آئے ہو، بولو کیا خوشخبری لے کر آئے ہو۔ فرمایا بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک شفیع المذنبین، کہ آمنہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ وہ بچہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی گناہگار کی طرف اشارہ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ کہ اچھا من انتا، تم کون ہو؟ کہ میرا نام حضرت ادریس ہے، نہیں میرا نام حضرت سیس ہے۔ تیسرے مہینے کے اندر سیس علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ کہ اچھا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ جب چوتھا مہینہ شروع ہوا وہی صورتحال، وہی منظر، اور نورانی چہرے والا شخص آئے اور آ کر خوشخبری دی۔ یہی فرمایا بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک خاتم النبیین، کہ آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ خاتم النبیین ہے، یعنی خود تو نبی ہوگا اور نبوت کو ختم کرنے والا بھی ہوگا، یعنی اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کے بعد ہمیں اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور قرآن کے بعد ہمیں کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو ان نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ میرا نام ادریس ہے، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ چوتھے مہینے کے اندر اللہ نے ادریس علیہ السلام کو، حضرت آمنہ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بچے آنے والا ہے جو خود تو نبی ہوگا اور نبوت کو خاتمہ کرنے والا ہوگا، یعنی اب اس بچے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے،
وہی منظر، وہی صورت حال اور نورانی چہرے والا شخص سامنے آئے، آ کر خوشخبری دی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا من انت، تم کون، بتاؤ کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ 5ویں مہینے کے اندر آنے والے شخص نے خوشخبری سنائی، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک سید شریف نبی عفی، کہ آمنہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ وہ بچہ ہے جو دنیا کا بھی سردار ہوگا، شرافت کا بھی سردار ہوگا، نبیوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہ وہ بچہ ہوگا کہ اس سے پاک دامن کوئی انسان نہیں ہوگا۔ کہ من انتا، تم کون ہو؟ کہ میرا نام ہود ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ آمنہ کو خوشخبری دے کر آؤ کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا، شریفوں کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور یہ ایسا بچہ ہوگا کہ اس سے پاک دامن اس دنیا کے اندر نہ کوئی آیا، نہ تھا، اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ 6 مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو 6 مہینے کے اندر جتنے بھی نورانی چہرے والے آئیں، 6 مہینے کے اندر ان سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ وہی منظر، وہی صورت حال، نورانی چہرے والے شخص آئے، مگر ان کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا، ایسا دمک رہا تھا کہ جتنے بھی پہلے نورانی چہرے والے آئے ان کے نور کے سامنے پھیکا پڑ رہا تھا۔ ان کا چہرہ ان سے بھی زیادہ کھل رہا تھا، ان کے چہرے پر ان سے بھی زیادہ نور تھا۔ انہوں نے آ کر خوشخبری دی، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل الرحمن، کہ آمنہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنائے گا، اللہ ان کو اپنا محبوب بنائے گا۔ کہ من انتا، تم کون ہو؟ کہ میں ابراہیم ہوں، میں بھی خلیل اللہ ہوں، مگر اللہ یہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خلیل ہوگا، یہ مجھ سے بھی بڑا اللہ کا دوست ہوگا۔ میں تو خلیل ہوں ہی، مگر یہ بچہ جو ہے تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خلیل ہونے والا ہے، یہ مجھ سے بھی بڑا خلیل ہوگا۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا، میں ابراہیم ہوں اور تجھ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ 6 مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، جاؤ آمنہ کو خوشخبری دے کر آؤ۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو وہی منظر، وہی صورت حال، آنے والے شخص آئیں اور آ کر خوشخبری دی، بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک کلیم اللہ، کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ کلیم اللہ ہوگا، یعنی اللہ سے بات کرنے والا ہوگا۔ کیسے بات کرنے والا ہوگا؟ کلیم اللہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان 70,000 نور کے پردے پڑے رہتے تھے۔ مگر یہ ایسا کلیم اللہ ہوگا کہ جب ہمارے نبی عرش پر گئے تو سارے پردے نور کے ہٹا دیے گئے، ایک طرف اللہ کا محبوب تھا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اور آمنے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، آمنے سامنے بات ہو رہی تھی۔ یہ ایسے کلیم اللہ ہے کہ درمیان میں کوئی نور کا پردہ حائل نہیں تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، مگر یہ بچہ ایسا کلیم اللہ ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا اور درمیان کے کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ من انتا، تم کون؟ فرمایا میں اسماعیل علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ 7ویں مہینے کے اندر اسماعیل ذبیح اللہ، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں مہینے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ 8واں مہینہ شروع ہوتا ہے۔ جب 8واں مہینہ شروع ہوا تو 8ویں مہینے کے اندر وہی صورت حال، وہی منظر پیش آیا۔ گھر کے دروازہ بند، کھڑکی بند، دیواریں بند، چھت بند، سب کچھ بند تھا۔ آنے والے شخص آئے اور آ کر خوشخبری دی۔ اب گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے حضرت آمنہ کو کہ خوشخبری مل رہی ہے، خوشخبری دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور انبیاء کرام آ رہے ہیں خوشخبری دینے کے لیے۔ ابھی ہمارے نبی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں اور خوشخبری پہلے ہی مل رہی ہے۔ 8ویں مہینے کے اندر آئے، نورانی چہرے پر چمک رہا ہے، آ کر خوشخبری دی، بشرا لکی یا آمنہ
فی بطنک مرتضی مجتبی مصطفی مرتضی مصطفیٰ مجتبیٰ کہ آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ مجتبیٰ بھی ہوگا، مرتضیٰ بھی ہوگا، مصطفیٰ بھی ہوگا، یعنی یہ وہ بچہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اللہ نے اس کو چنا۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چنتے ہیں، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اس وجہ سے اللہ کے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خود اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ من انتا، تم کون ہو؟ آنے والے شخص نے کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تم کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ 1 مہینہ بچا۔ جب لاسٹ مہینہ چل رہا تھا تو لاسٹ مہینے کے اندر حضرت آمینہ فرماتی ہیں وہی منظر، وہی صورتحال، گھر کی کھڑکی بند، چھت بند، دیواریں بند، آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک نورانی چہرے والے شخص آئے، مگر یہ نورانی چہرے والے شخص ایسے تھے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں، اس طرح سے پانی ٹپک رہا تھا اور بہت ہی زیادہ نور ان کے چہرے پر تھا۔ تو انہوں نے آ کر خوشخبری دی، بشریٰ لک یا آمینہ فی بطنک سید الانبیاء والمرسلین۔ جب یہ آئے تو حضرت آمینہ نے فرمایا ہے بتاؤ کیا خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو، بتاؤ کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ تو نورانی چہرے والے شخص نے، ان آنے والے شخص نے یہ کہا کہ میں ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے ابھی تک ایسی خوشخبری کوئی لے کر نہیں آیا۔ فرمایا بشریٰ لک یا آمینہ فی بطنک سید الانبیاء والمرسلین، کہ آمینہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ نبیوں کا بھی سردار ہوگا اور رسولوں کا بھی سردار ہوگا، پوری کائنات کا سردار ہوگا، زمین کا بھی سردار ہوگا، جناتوں کا بھی سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، انسانوں کا بھی سردار ہوگا اور پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ حضرت آمینہ نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ آنے والے شخص نے کہا کہ میں نبی بھی ہوں اور کچھ اور بھی ہوں۔ جب یہ فرمایا کہ میں نبی بھی ہوں اور کچھ اور بھی ہوں، کہ کچھ اور کیا ہو؟ نبی بھی ہو کچھ اور کیا ہو؟ فرمایا میں نبی بھی ہوں اور کچھ اور ہوں، وہ کیا ہوں؟ میں کچھ اور ہوں، میں امتی بھی ہوں، میں اس بچے کا جو تیرے پیٹ کے اندر ہے میں امتی بھی ہوں۔ فرمایا کہ تم کون ہو؟ آنے والے شخص نے کہا کہ میرا نام عیسیٰ ہے، میں تم کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، پھر ان کو آسمان پر اٹھایا، اور جب اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو بھیجیں گے تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو امتی بننا کتنی فخر کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں اور میں اس بچے کا امتی بھی ہوں۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے پاس صرف 1 ڈگری تھی اور میرے پاس 2 ڈگری ہے، وہ صرف نبی تھے، میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں۔ تو ہم اسی نبی کی امتی ہیں جس نبی کے امت میں ہونے کے لیے انبیاء فخر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی فخر کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی اور ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔